انسان سے اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے، اور انسان سے، بندے سے، خاص بندوں سے، اس کے محبوب پاک کے غلام سے، امتیوں سے یہ وعدہ ہے، اور یہ کرم ہے اس کا، وہ مالک ہے، اس کا کرم ہے کہ میں تمہاری تکلیف اور تمہاری برداشت سے بڑھ کر تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تمہارے فرائض و واجبات برداشت سے بڑھ کر تم پر وزن نہیں ڈالوں گا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بندہ ماری جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ، بندہ میری بارگاہ سے جڑا رہے۔ قرآن میں یہی ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی دکھ نہیں دیا، اور کیوں دکھ نہ دے؟ فرمایا کہ میں دے بھی سکتا ہوں لیکن میں اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ الا وسعها، جتنی کسی میں طاقت ہوگی، جتنی کسی میں کیپیسٹی ہوگی، جتنی کسی میں طاقت ہوگی، اس کو اسی حساب سے اس کو دنیا میں تکلیف سے آشنا کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کسی جان کا جواب دار نہیں سوائے اپنی جان کے، کسی کی نمازوں کا، بے نمازیوں کا، کسی کی برائیوں کا، کسی کی اچھائیوں، اس کی ذات سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو اس کے قریبی ہیں، جن کی ذمہ داری اس پر فرض کر دی گئی ہے، اولاد ہے، اہل و عیال ہیں، جن کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جن پر تمہاری ذمہ داری ہے یا جن کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے جنت کی دعا کرنا، جہنم سے بچائے، تمہارے لیے ضروری، ان کو آگ سے بچائیں، باقی کسی دنیا کے لیے نہیں۔ انسان کے لیے سب سے ضروری بات میرے دوستوں کیا ہے؟ عزیزان گرامی، سب سے ضروری بات کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، لوگوں کا ٹھیکیدار نہ بنے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کر، اپنی ذات کو ٹھیک کرے۔ لوگوں کو، ساری دنیا کو ایماندار بنانے کا ٹھیکہ اس کا نہیں ہے، لوگوں کو نمازی بنانے کا ٹھیکہ، لوگوں کے مکانوں کا، لوگوں کے گھروں کا، جائیدادوں کا ٹھیکہ اس کا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کا جوابدار ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اپنی نماز پڑھے، اپنے روزے رکھے، اپنے کام میں مگن رہے، اپنی ذات کی حد تک وہ ایماندار رہے، اپنے جو کام ہے، جو گاہک ہیں، جو اس کے بزنس والے ہیں، جہاں وہ کام کرتا ہے، جو محلے دار ہیں، جو اہل و عیال، ان کے ساتھ وہ ایمانداری کرے، وہ اپنی ذات سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے۔ جب وہ اپنی ذات سے شروع کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ذات جب پاک ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ اس رحمت کا اثر دوسروں پر بھی ہونے لگے گا۔ ایک انسان کسی آدمی کی طرف ایک انگلی کرتا ہے، 4 انگلی اس کی طرف آتی ہیں، یہ نہ ہو، اپنی ذات کی طرف انگلی کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اخلاق حسنہ کا مجموعہ بنا دو۔ تمہارے اخلاق کیا ہیں؟ تم لوگوں کی شکایت کرتے ہو، جبکہ تمہارے اخلاق کیا ہیں؟ تم لوگوں کی بد اخلاقی کو دیکھتے ہو، لوگوں کی برائی کو دیکھتے ہو، لوگوں کی بے حیائی کو دیکھتے ہو، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ تم خود ان عیبوں سے، ان عیوب سے مبرہ ہو جاؤ۔ لوگ کہیں کہ یہ با اخلاق آدمی، لوگ یہ کہیں کہ یہ با حیا ہے، تمہاری حیا گواہی دے، حیا تمہاری گواہی دے، ایمان تمہاری گواہی دے، اخلاق تمہاری گواہی دے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تمہارے ریلیٹڈ پیدا کی ہیں وہ تمہاری گواہی دے دیں، تمہاری خلوت گواہی دے، تمہاری جلوت گواہی دے۔ جب یہ گواہی دیں گی پھر بلا محالہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ بدبو کا اثر ہو اور خوشبو کا نہ ہو، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ خوشبو کا اثر نہ ہو۔ انسان کے پاس بدبو ہو، اس کے کپڑوں میں بدبو ہو، بری بو ہو، اور وہ بری بو سے گزر کر ہے، اس کے پاؤں پہ گندگی لگی ہو، کپڑوں پہ گندگی لگی ہو، تو جب سب لوگ اس کو محسوس کریں گے تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا اس نے عطر لگایا ہو، خوشبودار ہو، صاف ہو، پاک ہو، تو اس کی پاکیزگی کو کوئی محسوس نہ کرے۔ تیرے اخلاق کی پاکیزگی کو دنیا محسوس کرے گی، تمہیں محسوس کرانا چاہیے، تو اپنے آپ میں ٹھیک ہو، لوگوں کا ٹھیکیدار نہ بن، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، تو لوگوں کے کردار کو دیکھ، لوگوں کے معاملات کو دیکھ، اپنے معاملات کو دیکھ۔ اور اس بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھے گا تیرے فلاں محلے دار نے فلاں کام کیا تھا تو اس کا کیا جواب، فرمایا تجھ سے تیرے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو رات کو کیوں نہیں اٹھا، تو نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا، تو نے روزہ کیوں چھوڑ دیا، تو نے میرے مصطفیٰ کی شریعت پاک کا کیوں مقابلہ کیا۔ تو خود اپنے بارے میں جواب دہ ہے، اور جب تو خود اپنے بارے میں جواب دہ ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر، تیرے ساتھ جتنے بھی ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ بے ایمان تجھے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بے حیا تجھے دیکھ کر با حیا بن جائیں گے،
بے شرم تجھے دیکھ کر شرم والے بن جائیں گے۔ اس لیے انسان کے کردار میں اتنی خوشبو، اتنی وسعت ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں جب اس امت کے یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان، یہ چھوٹے چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، تو ان کے آقا محمد رسول اللہ کی کیا شان ہوگی۔